لیکن قربان جائیں تھوڑے سے وقت میں
آقا علیہ السلام کی صورت عظیمہ سے ان لوگوں نے کتنا استفادہ کیا، کتنے مستفید ہوئے، کتنا انہیں ملا علم کہ یہ دونوں بھائی دونوں اور آقا علیہ السلام کے بھی بھائی ہیں، ان کے چچا کے بیٹے ہیں اور آقا علیہ السلام کے تایا بھائی ہیں۔ ویسے وہ ایک امتی اور نبی ہیں، لیکن رشتہ داری معاملات بات کر رہا ہوں، رشتہ داری معاملات میں چاچے اور تائے ہیں، دونوں بھائی عشاء کی نماز پڑھ کر بیٹھے ہیں، کیا عشاء کی نماز پڑھ کر مسجد نبی میں بیٹھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس کے تعلق اور حضرت علی شیر خدا کے تعلق میں قرآن کے ایک سمندر کی بات کر رہا ہوں۔ ویسے ایسے واقعات کی اور بھی ہیں، لیکن میں ایک واقعہ اس کا مجھے مشہور ہے اور اس کو میں نے یاد کیا ہوا ہے کہ دونوں ساتھی دونوں بھائی بیٹھے ہیں، کون سی نماز پڑھی؟ کہاں بیٹھے ہیں؟ مسجد نبی میں۔ بسم اللہ کی جو پہلی بار جس کو ہم اپنی بولی میں بے کہتے ہیں، لیکن معروف جو قرات کرتے ہیں وہ با، ویسے تو ہم بے کہتے ہیں علی بے تے سے، لیکن علی با تا سا معروف قرات کے حوالے سے تجوید کے حوالے سے بات کر رہا ہوں نا۔ یعنی بسم اللہ کی پہلی بار پر گفتگو شروع کی، بسم اللہ کی پہلی بار کی تشریح شروع کی، عشاء کی نماز پڑھ کر مسجد نبی شریف میں جس کی فقط با کی تفسیر تشریح شرح اس کے فضائل کہ با کے تحت کیا رکھا ہے، با کیا ہے، پورے قرآن میں سے فقط بسم اللہ کی پہلی با کی تشریح کرتے 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 فجر کا نماز کا ٹائم ہو گیا، بسم اللہ کی با کی تشریح مکمل نہیں ہو سکتی۔ اصل میں بات یہ بھی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جو بسم اللہ کے فضائل ہیں، با کے فضائل بڑے ہیں، اس میں خزانے بڑے ہیں، رب سمندر بہا دیے بے قناعت اور اس کی تہ بھی نہیں، کنارہ بھی نہیں، خزانوں سے بھرا ہوا ہے، وہ تو ہم مانتے ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ان دونوں کے پاس علم کہاں سے آیا، ان دونوں کے پاس وہ الفاظ وہ کلمات ادھر سے تشریح کرتے کرتے لیکن تو تشریح کیا کی ہوگی، بسم اللہ کی پہلی بار کی تشریح کیا کی ہوگی جو عشاء کی نماز سے لے کر فجر کی نماز تک کرتے رہے، پھر بھی انہوں نے کہا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، ہم اس کے قابل نہیں کہ بسم اللہ کی پہلی بار کی تشریح مکمل کر سکتے۔ یہ میں قرآن کی بات کرتا ہوں کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، یہ ایک گھر میں بھی رب نے سمندر بہا رکھے ہیں، لیکن ہماری بدقسمتی ہے ہم قرآن سے وابستہ نہیں ہوئے، قرآن سے جڑ نہیں رہے، قرآن سے محبت کا، پیار کا، تلاوت کا، سمجھنے کا، عمل کرنے کا، اس میں غور و فکر کرنے کا، اس میں تدبر کرنے کا ہم اس کی طرف رخ نہیں کر رہے، ہماری توجہ نہیں ہو رہی، ہم قرآن کے قریب نہیں آ رہے۔ وگرنہ یہ جملہ میں سناتا رہتا ہوں، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر قرآن سے وابستہ ہو جاؤ، قرآن سے جڑ جاؤ، قرآن کے ساتھ اپنی محبت کا پیار کا رشتہ جوڑو، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جہاں کوئی نہیں ہوگا وہاں رب کا قرآن ہوگا، جہاں تیرے پاس کوئی نہیں ہوگا وہاں قرآن تیرا ساتھی ہوگا، تیرا دوست بنے گا، تیرا ساتھ دے گا، تیرے غم کو دور کرے گا، تیری پریشانی کو دور کرے گا، تیرا دل بہلائے گا، تیرے ساتھ محبت کرے گا، اور قرآن فرمائے گا کہ تُو سردی میں، گرمی میں، سفر میں، گھر میں، تنگی میں، آسانی میں تو نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا، تو آج تیرے پر ایسا وقت آ گیا کہ میں تیرا ساتھ چھوڑ دوں۔ یہ قرآن ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور قرآن کی ایک آیت کے پیچھے ہمیں سمندر بہا دیے ہیں، لیکن جس آیت کو میں نے اہل بیت کی محبت کے لیا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں کتنی پیاری بات فرما رہا ہے، فرمایا جو میں نے بڑے انعام کی خوشخبری سنائی ہے نا اپنے بندوں کو، وہ انعام ہے کیا؟ وہ انعام ہے کیا؟ بات کرنا کیا ہے؟ فرمایا ایمان اور اچھے اعمال، ایمان اور اچھے اعمال۔ یہ ایمان اور اچھے اعمال ملے کہاں سے ہیں؟ یہ دلیل، یہ بڑا نکتہ ہے، ایمان اور اچھے اعمال، ایمان کی دولت اور اچھے اعمال کی دولت یہ ملی کہاں سے ہے؟ یہ ایمان اور اچھے اعمال کا انعام کہاں سے ملا ہے؟ یہ تحفہ کہاں سے ملا ہے؟ یہ دولت، یہ سرمایہ کہاں سے ملا ہے؟ کہاں سے ملا ہے؟ یہ ہمیں آقا علیہ السلام کی باتوں سے ملا ہے، رب کی طرف سے عطا ہے،
پھر آگے نبی کی طرف سے عطا ہے. اللہ کا فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایمان بھی بہت بڑا انعام ہے, اچھے اعمال بھی بہت بڑا انعام ہے جو میں نے تیرے ذریعہ سے ان کو دیا ہے, ان کو دیا ہے. اب ان کو میری طرف سے بہت مل ہے کہ ہم اس پر نہ کوئی اجر, نہ کوئی صلہ, نہ کوئی جزا, نہ کوئی اجرت, نہ کوئی بدلہ ہم نہیں کہتے, کیونکہ ہم دینے والے ہیں, ہم کو عطا کرنے والے ہیں. لیکن ایک کام کو ضرور کرنا ہوگا, وہ کیا؟ ان المودۃ فی القربیٰ, ان کو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے ساتھ محبت کا رشتہ جوڑنا ہوگا, پیار کا رشتہ جوڑنا ہوگا, عقیدت کا رشتہ جوڑنا ہوگا, تعامل کا رشتہ جوڑنا ہوگا, تسلیم و تقدیر کا رشتہ جوڑنا ہوگا. پھر ان کے ساتھ مبصرہ ہو جائیں, لگ جائیں, جڑ جائیں, نفی ہو جائیں. تو پھر آگے تک بڑی پہلی بات فرمائیے, بڑی خوشی بات فرمائیے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے میرے محبوب اس کا سب کی امتیوں, ایک بات میری زندگی کا کیا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے, وَمَنْ يَقْتَرِفْ, کیا وَمَنْ يَقْتَرِفْ, اس کام کو چھوڑنا نہیں. باپ کہتا بیٹے کو, بیٹے یہ کام چھوڑنا نہیں ہے, یہ کام بڑا اچھا ہے, یہ تیری اس میں بہتری ہے, اس میں تیری کامیابی ہے. باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے اور ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے, بیٹے یہ کام چھوڑنا, یا اس فلاں بندے کا ساتھ چھوڑنا, یا اس فلاں جگہ کو چھوڑنا, یہ جگہ تیرے لیے بہتر ہے. میں تیرا باپ کہہ رہا ہوں, یہ بندہ تیرے لیے بہتر رہے گا, یہ کام تیرے لیے بہتر رہے گا, اس کو چھوڑنا نہیں ہے. یہ اگر تم نے چھوڑ دیا نا تو پھر تم مجھے یاد رکھے گا, یاد کرے گا کہ میرے باپ نے مجھے حکم کیا تھا کہ اس کو چھوڑنا نہیں ہے. کیوں کہ آگے باپ کہتا ہے, کیوں کہ یہ تیرے لیے بہتر ہے, اس میں تیرے لیے بہتری ہے, اس میں تیرے لیے فائدہ ہے, اس میں تیرے لیے نفع ہے, لطف آئے گا, سرور آئے گا, کامیابی آئے گی, کامرانی آئے گی, عزت ملے گی, وقار ملے گا. کون فرما رہا ہے؟ باپ اپنے بیٹے سے, استاد اپنے شاگرد سے, پیر اپنے مرید سے, نبی اپنے امتی سے, اور اللہ اپنے بندے سے فرما رہا ہے, وَمَنْ يَقْتَرِفْ, جو چیز میں نے تم سے مانگی ہے نا, اے بھائی جان تم نے کیا مانگا ہے؟ محبت فی القربیٰ نہیں مانگا تم سے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے ساتھ محبت کا رشتہ جوڑو, میرے محبوب کے گھر والوں سے پیار کرو, خونے علی سے, خونے حسین کریمین سے, خونے نبی کے ساتھ, اور میرا آقا کا خون جاری تھا, جاری ہے اور جاری رہے گا. کہاں بھی سید نظر آئے, نبی پاک کا خون نظر آئے, تو نے محبت کرنی ہے, پیار کرنا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے, وَمَنْ يَقْتَرِفْ, اس کام کو چھوڑنا نہیں. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے, وَمَنْ يَقْتَرِفْ, اس کو جاری رکھیں, اس کو تسلسل متواتر لگاتار ہماری تعالیٰ جس کو جاری رکھیں. فرمایا اِنَّ الْمُوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ, میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے ساتھ محبت کے رشتے کو کیا کرنا ہے؟ جاری رکھنا ہے. کیونکہ حسانہ, کیا کیونکہ حسانہ, یہ ان کی محبت والا کام تیرے لیے اچھا ہے, تیرے لیے بہتر ہے. اے بھائی تعالیٰ بہتر تو ہے, تو پھر بہتری کیسے نظر آئے گی؟ کوئی بہتری کی طرح بھی فرما دے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نزد لہم فیہا حسنا, کیونکہ یہ کام اچھا ہے, تیرے لیے بہتر ہے, تیری کامیابی اور کامرانی ہے. اے بھائی تعالیٰ کیسا بہتر ہے؟ فرماتا نزد لہم فیہا حسنا, اس کام کو اگر تو جاری رکھے گا تو میں تیری مدد کروں گا, تیرے ساتھ تعاون کروں گا, میں اس میں مزید علامات کرتا جاؤں گا. محبت والے کام کے اندر میں زیادتی کروں گا, بڑھتا جائے گا, بڑھتا جائے گا, گھٹے گا نہیں. اے بھائی تعالیٰ اس کے علاوہ کوئی اور اس کا صلہ بھی ہے, کوئی اور جزا بھی ہے, کوئی اور اس کا بدلہ ہے. اللہ ہاں اس کا بدلہ اور بھی ہے, اس کا بدلہ اور بھی ہے. اب اللہ کو کیا فرمایا, سنو ان اللہ, بے شک اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا اور بھی صلہ ہے. اے بھائی تعالیٰ وہ صلہ کیا ہے؟ فرمایا 2 ڈگریاں, 2 تحفے, 2 انعام, 2 گھڑے, 2 عہدے, 2 فضیلتیں.
جب آیت آیا پھر اگلا انعام کیا ہے؟ فرمایا شکور قدردان ہوں. تو کہتے ہیں عبادت کی قدر لینا ہر کوئی جانتا ہے. کیا کہتے ہیں ساری گناہ کو عبادت کی قدر کا پتہ نہیں, سارے شریعتوں کو استاد کی قدر کا پتہ نہیں, ہر ایک بندے کی قدر کا پتہ نہیں. بلانے کربلا کے یزیدیوں کو نماز رسول کی قدر کا پتہ نہ چلا. کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی کہ ہمارے سامنے کئی ہستی, کون سی ہستی کھڑی ہے اور کن کن قدروں پہ سواری کرنے والے ہیں, جن تین نوجوانوں کے سردار ہیں, قدر نہ تھی. اب کہتے ہیں نا یار آپ کو اللہ تعالیٰ کے گھر کی قدر نہیں, یار آپ قدر شناس نہیں ہیں, آپ قدر شناسی نہیں کر سکتے. آپ اللہ کے گھر کی قدر نہیں, آپ کو قرآن کی قدر نہیں, آپ کو بڑے کی قدر نہیں, آپ کو عالم کی قدر نہیں, آپ کو نماز کی قدر نہیں, آپ کو تسل نویسی کی قدر نہیں. مدینہ مکہ کو مکرمہ میں ڈائریکٹ کر رہے ہو تمہیں قدر نہیں ہے. تو ہمارے تقویٰ کا نام ہے یار قدردان بنو, قدر شناس بنو, قدر کرنے والے بنو, قدر کرنے والے بنو. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تو ہی میری صفتیں ہیں, تو ہی میری طاقتیں ہیں جو میں نے تعارف کرا دیا ہے. لیکن اس سے پہلے میں نے تاکید کی نظر آئی ان اللہ بے شک میں اللہ ہوں. اللہ تو اللہ ہے. فرمایا کرو میرے محبوب کے گھر والوں سے محبت کا رشتہ کرو نا. اللہ ہو گیا کیا؟ فرمایا میں غفور بھی ہوں, میں شکور بھی ہوں. ارے تعالیٰ کیا مطلب؟ فرمایا اس پر جو میں نے انعام دینا نا وہ دو ہے. ارے وہ کیا؟ فرمایا بخشش بھی کروں گا اور تیرے اس عمل کی قدر بھی کروں گا. تیرے اس عمل کی فرمایا کوئی اور قدر کرے گا نہ کرے کیونکہ شکور نہیں ہوں, قدردان نہیں ہوں, قدر شناس نہیں ہوں, قدر کرنے والا, قدر دینے والا میں ہوں. فرمایا اگر تم میرے محبوب علیہ السلام کے گھر والوں کے ساتھ محبت کا, پیار کا رشتہ جوڑے تو پھر میں اس پر جو پہلا انعام دینا وہ کیا ہے؟ بخشش. کیا؟ اور نمبر دو میں قدر دینے والا ہوں, تیرے اس عمل کی قدر میں کروں گا. دنیا والوں کو کیا ہوتا, اس گھر کی محبت کیا ہے, اس گھر کی عزت کیا ہے, اس گھر کا مقام کیا ہے. خان والا رسول, نبی کا خاندان, نبی کے گھر والے, نبی کا خون آنا ہے, نصیب ہے. اگر نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کو قلت مودت فی القربہ کہنے کی ضرورت نہ پڑتی. اب یہ جو ہے قرآن, یہ ہے قرآن. اور آپ علیہ السلام نے یہ کو اشعار فرمایا ہے. آپ علیہ السلام نے اپنی کتابیں میں خدا فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ قال سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ علیہ السلام کی زبان نبوت سے سنا یقول یا ایھا الناس انی ترکت فیکم. ابھی تم لوگ آپس میں ملانا ہے, چھوڑنا ہے اور بڑا خیال ملا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَمَن یَخْتَلِفْ, اگر نبی پاک کے گھر والوں کی محبت کے عمل کو جاری رکھے گا اور جاری رکھنا ہے کیونکہ آسانہ یہ عمل کیا ہے, اچھا ہے, خوبصورت ہے. کون فرما رہا ہے؟ تو جو جس عمل کو رب اچھا فرمائے وہ اچھا ہے گا, جس عمل کو جاری رکھنے کا حکم رب کرے گا وہ عمل کیسا ہوگا. اگر کوئی کتنا اچھا ہوگا, کتنا کا مال ہوگا, تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نزل لہو فی اوسنا, میں اس اچھی عمل کے اندر کیا کروں گا, برکت ڈالوں گا. تو محبت کرتا رہے گا, میں تیری محبت کے اندر تیری مدد کروں گا. ٹھیک ہے جی. اور پھر آگے کیا فرمایا؟ فرمایا میں بخشش بھی کروں گا اور تیرے اس عمل کی قدر بھی کروں گا. یہ تو آپ کا فرمان ہے. تو نبی پاک نے کیا فرمایا؟ فرمایا یا ایھا الناس انی ترکت فیکم, اے میرے امتیوں تمہارے تو جو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, کتنی دو چیزیں, ابھی وہ چیزیں بیان نہیں کی. تو آپ علیہ السلام نے ایک جملہ فرمایا ماں ان اخذتم بہی, ماں ان اخذتم بہی. جامعہ ترمذی کی حدیث ہے, حضرت جابر بن عبداللہ کے راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور یہ سیاستہ کی حدیث ہے جو دور حدیث میں علماء کو پڑھائی جاتی ہے. سیاستہ میں جامعہ ترمذی اس کی حدیث موجود ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا یا ایھا الناس انی ترکت فیکم ماں ان اخذتم بہی. یہ جملے میں غور کرنا, وہ میں آپ کو سمجھا نہیں سکوں گا, لیکن جملے میں غور کرنا ہے. میرے آپ علیہ السلام نے فرمایا دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, کتنی بولیے. فرمایا اگر تم نے ان کو پکڑ لیا, اگر تم نے انہیں لے لیا, ان کی حفاظت کی, ان کے دامنوں کو مضبوطی
سے پکڑ لیا، ان کے وسطہ ہو گئے، لگ گئے، جڑ گئے۔ آقا پھر ہوگا کیا؟ تو میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زبردست گرنٹی دی، میرا آقا نے گرنٹی دی، ضمانت دی، انعام سنایا، صلہ جزا بدلہ کیا ہے؟ اتنا بدلہ کیا فرمایا ہے؟ غفور شکور، غفور شکور۔ ادھر میرا آقا کیا فرمایا؟ لن تدلو آیت نہیں ہو سکتا، نہیں ہوگا۔ آقا کیا زمانہ گرنٹی دے رہا، میں زمانہ دے رہا ہوں، تم ان دونوں کے دامنوں کو مضبوطی سے پکڑ لو، ان دونوں کے دامنوں کو مضبوطی سے پکڑ لو، وابستہ ہو جاؤ، لگ جاؤ، جڑ جاؤ۔ آقا کس کی فرمایا کتاب اللہ اور اقرا کی بیٹی، قرآن کے دامن کو پکڑ لو، میرے گھر والوں کی محبت کے دامن کو پکڑ لو۔ رب کہتا ہے غفور بھی ہوں، شکور بھی ہوں، بخش بھی دوں گا، بخشش بھی کروں گا، اور تیرے عمل کی قدر بھی کروں گا۔ نبی پاک نے کیا کہا تھی؟ فرمایا لن تدلو، ہرگز طوفان چلے، کس کے؟ کفر کے، شرک کے، بدعت کے، گناہوں کے، گمراہی کے، طوفان بھی چلیں گے۔ میرا آقا نے فرمایا اگر تمہارے ہاتھوں میں یہ دونوں کے دامن ہوئے تو میں تمہارا نبی گارنٹی دیتا ہوں لن تدلو، ہرگز تم زندگی میں گمراہ نہیں ہوں گے، بٹنے نہیں ہوں گے، کسی غلط راستے پہ نہیں چلو گے۔ کس نے فرمایا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ اب لن تدلو کی گارنٹی زندگی تک نہیں ہے کہ میرا ہاتھ دکھتا ہے، زندگی تک نہیں ہے، آگے کی گارنٹی ہے، وہ بھی سن لیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ، ان کے بارے میں نے ایک لمحہ بیان کیا تھا کہ ایک دن بیمار تھے، علیل تھے، بیماری کی حالت میں تھے، موت کا وقت قریب تھا، لاکھوں کی تعداد میں آپ کی شاگرد، آپ کی عقیدت مند باہر بیٹھے ہوئے، لیکن کمرے کے اندر صرف آپ کی ذات ہے یا آپ کے بیٹے کی ذات ہے، تیسرا شخص کمرے میں نہیں ہے۔ اتنے بڑے امام نے ایک کونے کی طرف اشارہ کیا، کیا؟ اور تین قبلے فرمائے، ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ بیٹا کہتا ہے ابا جی کمرے میں تیسرا شخص نہیں ہے، آپ کونے کی طرف دیکھیں، تین مرتبہ فرما رہے ہیں ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی کون ہے؟ کس سے مخاطب ہے؟ مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا۔ تو امام صاحب پتہ کیا فرماتے ہیں؟ اتنے بڑے امام، اتنے بڑے اللہ کے دوست اور محبوب بندے احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ، بیٹے وہ کونے میں شیطان کھڑا ہے اور وہ دانت رکھ کے نا ایسے مروڑ رہا ہے دانتوں کو اور مجھے چیلنج کر رہا ہے، اے احمد بن حنبل میں نے موت کے وقت بڑے بڑے لوگوں کو گمراہ کر کے مارا ہے اور آج تو میرے حملے سے نکل رہا ہے، آج میرے کان سے نکل رہا ہے۔ دوستو پہلی بات تو یہ ہے کہ شیطان کا اتنے بڑے امام کو چیلنج کرنا، تو پھر ہم کیا؟ پہلے یہ سبق ہونا جہاں سے میں بھی کر دیتا ہوں، آپ بھی دیں کہ اتنے بڑے امام کو جن کی ساری زندگی وضو میں گزری، ساری زندگی نبی کی اداؤں میں گزری، ساری زندگی آقا کی سنتوں کو ادا کرنے میں گزری، ساری زندگی نبی کے علم کو، علم حدیث کو، علم قرآن کو، علم فقہ کو پڑھاتے گزر گئی۔ پوری دنیا میں بڑے بڑے امام آپ کے شاگرد اور حنبلی فقہ کے بانی اتنے بڑے امام کو شیطان کا چیلنج کرنا، پھر آگے سے بڑے امام کا جواب دینا، عاجزی میں، انکساری میں، تین مرتبہ فرمایا شیطان ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ کیوں؟ ابھی سکرات موت شروع نہیں ہوئے، موت کا ابھی نما شروع نہیں ہوا، ابھی روح نکلنی شروع نہیں ہوئی، ابھی ملک الموت فرشتہ آیا نہیں ہے۔ ہاں جب وہ آئے گا سکرات موت، آقا علیہ السلام نے فرمایا بڑا مشکل وقت ہوتا ہے، بڑا جب عیسیٰ علیہ السلام کی ماتا کا وصال بنا، حضرت مریم سلام اللہ کا جن کے نام پہ مریم، رب نے ایک سورت کا نام مریم رکھا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی ماتا جب وہ انتقال ہوا تو قبر میں چلے گئے، فرشتے چلے گئے، روحیں چلی گئی، عیسیٰ علیہ السلام کرتے بھائی کہا میں اپنی ماتا سے گفتگو نہیں کر سکا، میں تو کیا ہوا تھا ان کے مجھے افطار
میری باتوں کو زندہ کرو، کہ وہ باتیں پڑھ عیسیٰ علیہ السلام کے اس اصطلاح پر دعا پر اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم سلام اللہ کو دوبارہ زندہ کر دیا. تو عیسیٰ علیہ السلام ہے نبی ہے، مریم سلام اللہ آمادہ ہے. بڑی تعریف ہے. کہتے ہیں آجا کس کا کرنا سکرات موت کا. تو جب زندہ ہوئی تو عیسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہوئی قبر کا حال کیسا ہے؟ قبر کا تو مریم سلام اللہ فرماتی ہے بیٹے قبر کو چھوڑ، قبر تو بڑی دور کی بات ہے، پہلے مجھ سے یہ پوچھ کہ موت کا دروازہ کیسا ہے. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باتیں فرما رہی ہے. جو موت کا دروازہ گزر کے چلے گئے نا کہ انہیں پتا ہے، ہمیں نہیں پتا. جب ہم گزریں گے تب پتا چلے گا کہ موت کا دروازہ کیسا ہے. آپ علیہ السلام نے ویسے نہیں فرمایا کہ موت کا دروازہ بڑا سخت ہے، بڑا سخت ہے، بڑا سخت ہے. کیوں فرمایا؟ یہ میری اور میرے نبی نے فرمایا. تو عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہے کہ بیٹے قبر بڑی دور کی بات ہے، اس سے یہ تو پوچھ کہ موت کا دروازہ کیسا ہے. اب کیا پتا کبھی بھی کیسا ہے؟ سمجھ جب ملک موت آیا تھا میرے پاس تو وہ بے ادبی میں نہیں آیا، اس نے ادب کے ساتھ آیا. جس کے ساتھ اور آپ اس نے پہلے سلام کیا. کس نے؟ ملک موت نے سلام کیا ہے. اور جب سلام کر رہا تھا نا اس کے سلام کی اتنی دشت تھی، اتنا دبدبا تھا. مریم سلام اللہ فرمائیے کہ میرا کلیجہ پھٹ رہا تھا. یہ عیسیٰ علیہ السلام کی بات فرمائیے ابھی روح نکلی نہیں، سکرات موت شروع، ابھی تو اس نے سلام کیا ہے. فرمایا بیٹے عیسیٰ میرا کلیجہ پھٹ رہا تھا. اور پھر جب روح نکل گئی تو جب روح نکلنے پہ کڑوا پن کیا ہوتا ہے گلے میں کڑوا پن. فرمایا بیٹے اتنا کڑوا پن ہے کہ قیامت تک بھی کڑوا پن میرے گلے سے نہیں جائے گا. یہ مریم سلام اللہ فرما رہی ہے. اور موت کے وقت شیطان کا حملہ بڑا سخت ہوتا ہے، گمراہی کی طرف سبب بنتا ہے. اور شیطان امام صاحب کو عرض کر رہا ہے کہ میں نے بڑوں کو گمراہ کر کے مارا ہے لیکن تو میرے جال سے نکل رہا ہے. فرمایا نہیں ابھی نہیں، جب موت کے لمحات شروع ہوں گے، سکرات شروع ہو جائیں گے، پھر میں کلمہ پڑھتا ہوا ایمان کے ساتھ دنیا سے جاؤں گا، پھر میں تجھے چیلنج کروں گا اے شیطان، رب کے حکم سے اس کی مہربانی سے میں الحمدللہ خاتمہ بالخیر کے ساتھ دنیا سے گزرا. اب یہ واقعہ تو میں یہاں بتانا چاہتا ہوں یہ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے وَمَن يَقْتَرِفْ، اگر میرے محبوب کے گھر والوں کی محبت کو تو نے جاری رکھا تو بخشش بھی کروں گا، تیرے اس عمل کی قدر بھی کروں گا. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا مَا مِنْ أَخَذْتُمْ بِهِ، اگر تم نے قرآن کے دامن کو پکڑ لیا اور میرے گھر والوں کی محبت کے دامن کو بھی پکڑ لیا، لَن تَضِلُّوا، یہ میرے آقا کی گارنٹی ہے، لَن تَضِلُّوا، ہار کیسے نہیں ہو سکتا. آقا کیا فرمایا ان کے دونوں کے دامن کے ہاتھ میں ہو تو پھر تو زندگی میں بھی گمراہ نہیں ہوگا. اور موت کے وقت سکرات موت میں شیطان جتنا حملہ کر دے گا میں تیرے نبی گارنٹی دیتا ہوں کہ تو ادھر بھی گمراہی سے بچے گا، موت کے وقت بھی گمراہی سے بچ جائے گا. اور میں گارنٹی دیتا ہوں کہ رہے گا بھی ایمان پر، مرے گا بھی ایمان پر، اور قیامت کو زندہ بھی ہوگا تو ایمان پر، کھڑا بھی ہوگا تو ایمان والوں میں ساتھ میرا آقا نے فرمایا پھر جدھر میرے گھر والے جائیں گے ادھر پھر تم جائیں گے. انشاءاللہ باقی باتیں کھڑی رہیں گی انشاءاللہ. آج بیت محبت کو راستہ سے میرا پروگرام چل رہا ہے. ابھی تو کافی تصویر حدیثی ہے لیکن میں اس کے تعمیری کو ساتھ دے دوں لیکن تھوڑے سے وقت میں آج بیت کی محبت، آج بیت کی عقیدت، آج بیت کی تسلیم و توقیر اس پر گلاب دست دے رہا ہے، جو نبی دست دے رہا ہے اس کا سرا رب نے بیان کیا ہے، جو نبی نے بیان کیا ہے وہ تو نے سن لیا ہے. دعا یہ کرنے کا اللہ تعالیٰ مجھے آپ کے ساتھ فرمان برداری کی صورت میں، اتباع کی صورت میں ان دونوں کتابوں